ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل لے کر حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے کچھ پروگرام کے کویسچنز باقی تھے، پہلے وہ لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آف ایئر کویسچن اور پھر آپ کی کالز لی جائیں گی۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی کی نمازیں قضا ہو جائیں تو کیا وہ تہجد کے وقت میں پانچوں نمازوں کو، یعنی ایک دن کی جو پانچوں نمازیں وہ قضا عمری ادا کر سکتے ہیں؟ یہ صحیح طریقہ ہے یا ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کو ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، دونوں طریقے بالکل ٹھیک ہیں۔ ہر نماز کے ساتھ آپ ایک نماز ادا کر لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اور ایک ساتھ 5 نمازیں تہجد کے وقت میں پڑھیں، یہ بھی درست ہے۔ لیکن جب آپ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز ادا کرتے ہیں تو یہ احتیاط ضروری ہے کہ فجر اور عصر میں لوگوں کے سامنے نماز کو ادا نہ کیجیے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فجر کے بعد اگر آپ فجر پڑھ رہی ہیں قضا نماز جیسے، اور کوئی دیکھ رہا ہے، تو فجر کے بعد چونکہ نوافل یا سنن نہیں ہوتے ہیں تو کوئی سمجھ جائے گا کہ آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جس طرح نماز کا قضا کرنا گناہ ہوتا ہے، ایسے ہی گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے، تو گناہ گار ہوں گے۔ ایسے ہی جیسے مرد حضرات ہوں، عصر کی نماز مسجد میں پڑھی، ختم ہوئی، باہر آ کے قضا عمری پڑھنے لگے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ نفل کا ٹائم تو ہے نہیں، تو یہ قضا پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہوگا۔ تو فجر اور عصر میں ہمیشہ جب بھی آپ قضا ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن چھپ کر کریں، سب کے سامنے ہرگز نہ کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو مرغی لے کر آتے ہیں اس کی جو نرم ہڈی ہے وہ چبا لیتے ہیں، تو کیا یہ چبانا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ صحیح ہے۔ ایک بات تو یہ کہ ٹھیک ہے کہ مسجد کے نا ہڈی کے اندر کا جو گودا ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، وہ طیب حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ حدیث ایک ہے، سرکار نے فرمایا کہ مرغی کی ہڈیاں نہ چبائیں، اس میں بیماری ہے، تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کر لیں کہ اس کی ہڈیوں کو نہیں چبانا چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ حکم شرع موجود ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ ان کے والد صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو، تو میں کیا کروں، اب مجھے بتائیے۔ دیکھیں، یہ مسئلہ تو بالکل درست ہے کہ، اور یہ حدیث میں موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، مجھے اپنی اس بیوی سے بڑی محبت تھی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کا حکم مانو، تو لہٰذا آپ نے اپنی زوجہ کو طلاق دی۔ تو بعض اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر والد کہہ رہے ہیں، اور والدہ کا حق چونکہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، اس لیے ماں باپ اگر بیوی کو طلاق دینے کا کہیں تو ان کا حکم ماننا چاہیے۔ تو یہ استدلال غلط نہیں ہے، بالکل میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ گزارش ضرور کرتا ہوں کہ یہ دور اب بدل چکا ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو نفس پر غالب تھے، اور ان کے ساتھ شیطان کا معاملہ یہ تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس راستے سے عمر گزر جائے، اگر شیطان بھی سامنے سے آ رہا ہو تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اور وہ صاحب علم بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، رات میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ پیش کیا گیا، میں نے اس دودھ کو پیا تو میں نے اس کی سیری اور تراوٹ کو اپنے ناخنوں تک محسوس کیا، یعنی پورے بدن میں سرایت کر گیا، اور پھر جو بچا ہوا تھا وہ میں نے عمر کو دے دیا۔ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دودھ کی تعویل کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم، یعنی اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ میرے رگ رگ میں علم موجود ہے، اور جو بچا وہ میں نے عمر کو دیا۔ یہ حدیث صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ صاحب تقوی بھی ہیں، نفس پر غالب بھی ہیں، شیطان تو دیکھ کے ان کو بھاگ جاتا ہے، صاحب علم بھی ہیں، نبی کریم کے صحبت یافتہ بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو، بیوی کو طلاق دینے کا کہا تو نفسانی غرض سے نہیں تھا، شیطان کے بہکائے میں آ کر نہیں تھا، کسی جہالت کے تابع ہو کر نہیں تھا، بلکہ خوب سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا۔ اچھا، عبداللہ بن عمر نے بھی یہ نہیں کہا کہ خلاف شرع حکم دے رہے تھے، میری بیوی کو تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، بس اتنا کہا مجھے بیوی سے محبت تھی۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی شرعی وجہ تھی کہ عمر فاروق نے حکم دیا، اور نبی کریم نے یہی ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کا کہنا مانے، وہ صاحب علم ہے، صاحب تقوی ہے، وہ درست کہہ رہے ہیں، تو شاہ ہو گیا۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے، اللہ تعالی ہمارے والدین کو عزت عطا فرمائے، سب کے والدین کو، لیکن ایک حقیقت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، ہمارے ہاں اکثر جو ہیں نفس ہم پر غالب ہوتا ہے، شیطان سے بچنے والے ہم کام کرتے نہیں ہیں،
علم دین ہم نے سیکھا نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ہائپر ہو کر اپنے نفسانی خواہشات کو غالب کر کے احکام شرع کو پامال کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے بہو کو طلاق دے دو، کیوں؟ اس نے مجھے شام کو چائے بنا کر نہیں دی تھی، مجھ سے بلند آواز سے بات کی تھی، میں نے دروازہ بجایا تھا 2-3 دفعہ، اس نے اندر سے جواب نہیں دیا تھا، طلاق دے دو اس کو۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر شوہر اپنے ماں باپ کا کہنا مان کر بیوی کو طلاق دے، یہ ظلم عظیم ہوگا۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو بھی صورتحال ہو، فوری طور پہ فیصلہ کرنے کے بجائے کسی اچھے مستند مفتی صاحب کے سامنے دونوں کا موقف رکھ کر پھر ان سے فیصلہ کروائیں اور عمل کریں، لیکن اس سے پہلے عمل پیرا نہ ہو جائیے گا۔ کوئی اگر یہ حدیث بیان کر دے اس کی روشنی میں، یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کسی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اپنی جہالت میں مبتلا ہو کر کسی کی بچی کو طلاق دلوا دیں، تو یہ ایک ظلم عظیم ہوگا۔ اور یہی والدین ہوں گے جو میدان معاشر میں کسی کی بچی پہ ظلم کروانے کی وجہ سے قابل گرفت ہوں گے، اور آپ چونکہ اس کا سبب بنیں کیونکہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے صرف ان کا حکم مان کے کسی کی بچی کو مسلسل پوری زندگی کے عذاب میں مبتلا کیا، اسے مطلقہ کر دیا، تو اب آپ کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ لہٰذا یہ ارادہ نہ کریں کہ میں ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہوں، بلکہ یہ ارادہ رکھیے کہ میں اپنے ماں باپ کو میدان محشر کی گرفت اور ذلت اور ندامت، پچھتاوے، رسوائی سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں فوری طور پہ عمل نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے مشورہ کروں گا، اس کے بعد اگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو طلاق دے دوں گا، اگر ان کا موقف غلط ہے تو پھر میں دائرہ ادب میں رہ کے پاؤں پکڑ کے ان کو راضی کروں گا، لیکن ان کی بات پر فوری طور پہ عمل کر کے کسی کی بچی پر ظلم کر کے انہیں اور اپنے آپ کو میدان محشر کے حساب کتاب کے لیے تیار نہیں کروں گا۔ مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تو اس ذکر سے کیا مراد ہے؟ اور آخرت کے حساب و کتاب سے کیا مراد ہے؟ جو چیزیں ضائع کی ہیں ان کا حساب دینا ہوگا یا جو استعمال کی؟ دونوں کا حساب دینا تقریباً ناممکن ہے۔ اور جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، لیکن عورتوں کو کیا ملے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائی۔ جی مفتی صاحب، میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ بعض اوقات خواتین کوئی چیز خرید کر لاتی ہیں تو گھر کی جو دوسری خواتین ہیں وہ ان چیزوں کو پہن کر چیک کر لیتی ہیں کہ ہم پر کیسی لگ رہی ہیں، تو کیا جو خواتین یہ چیزیں پہن کر چیک کرتی ہیں تو کیا انہیں بھی اس نعمت کا حساب دینا ہوگا؟ اور میرا سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ جو والدین ہیں وہ بغیر اجازت کے اپنی بالغ اور نابالغ دونوں طرح کی اولاد کی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی اور میرا تھرڈ کوشچن یہ ہے کہ نماز کی نیت کرتے وقت جب ہم سامنے قبلہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ادھر مختلف پڑی ہوئی چیزیں پر بھی نظر پڑ جاتی ہے، پینٹ وغیرہ کوئی اور چیزیں پڑی ہوتی ہیں، تو اس صورت میں کیا نماز کے ثواب میں کوئی کمی تو نہیں واقع ہوگی؟ جی اور مفتی صاحب آپ نے ایک بار وظیفہ بتایا تھا کہ جس کی قوت حافظہ کمزور ہے وہ صبح نماز فجر کے بعد 3 یا 5 بار سورہ عالم نشرہ پڑھ لے، جی تو کیا میں بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہوں؟ جی اور مجھے تعداد کے بارے میں صحیح بتا دیجیے گا کہ 3 ہے یا 5 ہے؟ بس جزاک اللہ خیر۔ کیا دوبارہ بولیے گا، آخری سوال کیا ہے؟ یہ جو وظیفہ بتایا تھا نا سورہ نہیں عالم یہ نشرہ نہیں، کا، اس کے بعد طلاق کا کہا تھا کچھ؟ نہیں طلاق کا نہیں، تعداد کا بتا دیجیے گا۔ اچھا تعداد، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام سر جی۔ وعلیکم السلام۔ جی سر جی، میرا ایک سوال ہے۔ نا سوال ہی ہوگا، بولیے۔ سر جی سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ دوسروں بندوں سے اپنی اسائنمنٹس بنواتا ہے اور اس اسائنمنٹس کی اس کو نمبر نہیں ملتے ہیں، تو کیا یہ نمبر اس کو ملے گا تو کیا یہ حرام کے نمبر ہوں گے؟ جی اور سر جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی مفتی صاحب، میرا پہلا کوشچن ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کاروبار میں بددیانتی کر کے پھر رشوت دے کر اپنی پیمنٹ حاصل کرتا ہے، تو ایسی آمدن سے اگر وہ کسی فرد کو کوئی چیز خرید کر دے لیکن جسے خرید کر دی ہے اسے پتہ نہیں کہ یہ ایسی 2 نمبر آمدن سے خریدی گئی ہے، تو اس دوسرے شخص کے لیے اس چیز کو بیچ کر رقم کے استعمال کا کیا حکم ہوگا جسے خرید کر دی ہے؟ جی
میرا اگلا کوشچن ہے کہ 4 رکعت سنن یا نوافل کے دوران اگر انسان قاعدہ اولا بھول جائے اور تیسری رکعت کی قرات کے دوران یا قرات کے بعد یاد آئے کہ قاعدہ اولا نہیں کیا تھا تو کیا وہ واپس جائے اور قاعدہ اولا کر کے آخر پر سجدہ صاف کرے گا یا اس کا کوئی اور حکم ہوگا؟ نماز کون سی پڑھ رہے ہیں؟ 4 رکعت سنن یا نوافل۔ چلیں ٹھیک ہے۔ میرا اگلا کوشچن ہے کہ ٹب سسٹم سے کپڑے پاک کرنے کے بعد جو پانی بچ جائے اور گھر میں پودوں کی کیاری بھی نہیں ہو تو اس پانی کا کیا کرنا چاہیے؟ کون سے پانی کا؟ جو ٹب سسٹم سے کپڑے پاک کرنے کے بعد پانی بچ جاتا ہے اور گھر میں پودوں کی کیاری بھی نہیں ہو کسی گھر میں تو اس پانی کا کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ اور میرا اگلا کوشچن ہے کہ اگر نماز کے دوران منہ میں موجود خوراک کے ذرے کو دائیں بائیں طرف منہ کر کے تھوک دیا جائے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اور میرا اگلا کوشچن ہے کہ اگر بازار میں جاتے ہوئے کوئی خاتون سڑک پر پانی گرے ہونے کی وجہ سے اپنا پجامہ تھوڑا اونچا کر لے جس سے اس کا ٹخنا اور ایڑی کھل جائے تو کیا حکم ہوگا؟ اور میرا لاسٹ کوشچن ہے کہ اگر صابن پر ناپاک چھینٹے پڑ جائیں تو صابن کو دھوتے وقت ہاتھ سے اس کی جھاگ اتارنا ضروری ہے یا فقط پانی بہا دینا ہی کافی ہوگا؟ یہ دوبارہ دہرائیں ذرا آخری کویشچن صابن والا۔ اگر صابن پر ناپاک چھینٹے پڑ جائیں اور چھینٹے نظر نہ آ رہی ہوں تو پانی بہانے کے دوران صابن کی جھاگ اتارنا ضروری ہے ہاتھ سے یا فقط پانی بہا دینا کافی ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور میرا لاسٹ کوشچن ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز اپنے پاس سے جو کافی سال پہلے خریدی گئی تھی زکوٰۃ کے لیے دینا چاہے تو اس کی قیمت کا تعین کیسے کیا جائے؟ بازار لے جا کر اس کی قیمت معلوم کی جائے یا پھر خود سے ہی قیمت کا تعین کر لیا جائے؟ ٹھیک ہے۔ اور بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ۔ جی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک کویشچن یہ کیا تھا کہ یہ والد صاحب کو تو میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اگر ان چیزوں کو پر آپ عمل کریں گے نہ ماں باپ کی تعظیم میں فرق پڑے گا اور نہ بیوی پر ظلم کے مرتکب ہوں گے، انشاءاللہ جانبین سے اچھا نتیجہ نکلے گا۔ ایک یہ آفر کویشچن کیا تھا کہ ایک بچی ہے اس کی بھی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا ہے اور وہ اپنے میکے میں ہی ہے، تو کیا جب تک وہ میکے میں رہے گی شوہر سے نان نفقہ لینے کی مستحق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ لڑکی نان نفقے کی مستحق اس وقت ہوتی ہے جب وہ شوہر کے پاس اپنے آپ کو روکے، جس کو حبس کہتے ہیں، حبس پایا جائے تو وہ نان نفقے کی مستحق ہے۔ اب اس کی چند صورتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر رخصتی ہو گئی، یہ شوہر کے گھر میں ہے، یہ حبس پایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے اگر فرض کر لیں کہ شوہر رخصتی ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہوا، غلطی ساری شوہر کی ہے اور وہ میکے میں چھوڑ کر آ جاتا ہے بچی کو، بچی تیار ہے آنے کے لیے، تو یہ بھی حبس پایا گیا، نان نفقہ شوہر کو دینا ہوگا، یہ لازم ہوگا کیونکہ غلطی اس کی ہے۔ اب یہاں پر بھی بس یہی مسئلہ ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے بچی اپنے گھر پر ہے تو دیکھا جائے گا کہ یہ رخصتی میں تاخیر کس وجہ سے ہے۔ اگر تو لڑکی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ابھی ہم رخصتی نہیں کریں گے، ہم تو 1 سال بعد کریں گے، تو چونکہ اب یہ لڑکی والوں کی طرف سے حبس سے روکا گیا ہے، بچی ادھر نہیں جا پا رہی، تو یہ نان نفقے کی مستحق نہیں ہے۔ اور اگر لڑکی والے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو تیار ہیں، کر لے جائیں ہماری بچی کو، لیکن لڑکے والے کہتے ہیں نہیں ہم 1 سال بعد رخصتی کروائیں گے، تو اب یاد رکھیں 1 سال تک شوہر پر اس بچی کو نان نفقہ دینا واجب ہے، کیونکہ یہاں یہ حبس کے لیے تیار ہے، اپنے آپ کو روکنے کے لیے تیار ہے، وہاں سے انکار ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ آفر کویشچن تھا کہ اگر کسی بچی کو خدا نخواستہ رخصتی سے پہلے شوہر طلاق دے دیتا ہے تو لڑکی کی عدت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان خلوت صحیحہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، اور صحیحہ کا مطلب ایسا کہ ان دونوں کے درمیان جسمانی تعلق قائم کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، یعنی مثال کے طور پر کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، جیسے رمضان کا مہینہ روزے کی حالت میں ہے تو یہ شرعی رکاوٹ ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایسا روم ہے کہ کوئی بھی کسی وقت آ سکتا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، تو یہ ایک مانع اور رکاوٹ ہے۔ اس میں اگر یہ تنہائی حاصل کرتے بھی ہیں تو اس کو خلوت فاسدہ کہتے ہیں، خلوت صحیحہ نہیں ہے۔ یوں ہی شوہر کو کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے جسمانی تعلق قائم نہیں ہو سکتا، یا بیوی شدید بیمار ہے کہ یہ مشکل ہے جسمانی تعلق قائم ہونا، اگر جو سب روم وغیرہ بند ہے، یہ بھی خلوت فاسدہ ہوگی، صحیحہ نہیں ہوگی۔ تو اگر رخصتی نہیں ہوئی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے لڑکے والے گئے وہاں پر تو بچہ لڑکے اور لڑکی کو تنہائی میں موقع دے دیا بات کرنے کا، میاں بیوی ہیں، ایجاب و قبول ہو چکا ہے، تو اب اگر یہ خلوت صحیحہ ہو چکی ہے تو عدت کرنی چاہیے۔ اگر خلوت صحیحہ بالکل نہیں ہوئی، رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی ہے، تو اب عدت نہیں ہوتی۔
جب نکاح ہو جائے لیکن رخصتی سے پہلے بچی کو طلاق ہو اور خلوت صحیحہ بھی نہ ہوئی ہو تو عدت بالکل بھی نہیں ہوتی، گویا کہ اگر آج طلاق دی ہے کل اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے لڑکی کا ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی میں سپریشن ہو گئی، بیوی بچوں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن نانی جو ہے نانی وہ چاہتی ہے کہ بچے میرے پاس رہیں اور شوہر چاہتا ہے کہ میرے پاس رہیں، تو شرعاً حق کس کا زیادہ ہے؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ شرعاً حق نانی کا ہے۔ اگر ماں منع کر دیتی ہے تو نانی کا حق بنتا ہے شرعی لحاظ سے، کیونکہ یہ اصول یاد رکھیے گا، پرورش کے سلسلے میں پہلے عورتوں کو حق دیا گیا ہے پھر مرد کا حق ہوگا، تو لہٰذا اگر ماں نہیں تو نانی، کیونکہ شروع کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ عورتیں زیادہ اچھی طرح سمجھتی ہیں، پاکی ناپاکی کے، غذا وغیرہ کے معاملات، پھر جب بچہ 7 برس کا ہو جائے، بچی 9 برس کی ہو جائے، پھر مردوں کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، کیونکہ اب ان کے باہر کے معاملات یا شادی بیاہ کے بعد کے معاملات مرد زیادہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو اس لیے ان کے پھر پرورش میں جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب تک بچے لڑکا 7 سال سے کم ہو اور بچی 9 سال سے کم ہو، اگر ماں منع کر دے اور نانی تیار ہے تو پھر شرعاً نانی کا حق ہے، باپ کا حق بعد میں ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نانی اگر پرورش کر رہی ہے تو باپ سے ملنے نہیں دے گی، ملنا دینا لازم ہے، وہ آئے گا ملے گا ملاقات کرے گا، جیسے ہفتے میں روزانہ 1 دفعہ آ جائے، 2 دفعہ یا روزانہ آ جائے جیسے طے ہو، لیکن بہرحال پرورش کا حق نانی کو ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بچی نے کویسچن کیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، تو ذکر کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ دیکھیں ذکر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں اللہ لا الہ الا اللہ، بعض اوقات کہتے ہیں اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی ہے، لیکن اصل میں جب ذکر کہتے ہیں ذکر اللہ تو اس سے مراد ہوتی ہے اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد کئی طریقے سے ہوتی ہے، زبان سے ہوتی ہے جیسے ہم یہ اللہ وغیرہ کرتے ہیں، دل سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دلائل قدرت ہیں ان پر انسان غور و تفکر کرے، اور اسی طریقے سے جسمانی اعضاء سے ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہم پہ فرض یا واجب ہیں ہم ان کو ان کی صحیح شرائط کے ساتھ وقت پر ادا کریں، جیسے نماز بھی ایک ذکر اللہ ہے کہ یہ اللہ کی یاد ہے۔ بس یہ کہنے کا مطلب ہے، اس کو اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ مال اور اولاد تمہیں کسی گناہ میں مبتلا نہ کر دیں، اور جو چیز اللہ نے تم پہ فرض یا واجب کی ہے اس کے ترک کی طرف مائل نہ کر دیں، اگر ایسا کریں گے تو پھر قابل گرفت ہوں گے۔ گویا کہ جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا بیوی بچے اس سے غافل نہ کریں، وہ ادا کریں، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ان کی محبت میں اس میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اگر ہم جو چیزیں ہم پہ لازم ہیں ان کی محبت میں ترک کریں گے یہ بھی ذکر اللہ سے غفلت کہلائے گی، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اگر ان کی محبت میں ان میں انوالو ہو جائیں گے یہ بھی اللہ کی یاد کو بھلا دینا ہوگا، اور اس کی آخرت میں سزا ہوگی۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ ایک غفلت کا شاید سوال کیا تھا کہ نہیں صحیح ہے، یہ دوسرا کویسچن تھا کہ آخرت میں حساب کتاب کا کیا مطلب ہے، جن چیزوں کو ہم نے لے لیا کیا اس کا حساب ہوگا، جن کو استعمال کیا یہ جو بس ہمارے استعمال نہ بھی کریں ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حساب و کتاب حقیقتاً ہوگا کفار کا، اور وہ سب اللہ جانتا ہے، ان کو سامنے کھڑا کر کے ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے کویسچن کرے گا اور ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور اس کے علاوہ قرآن واضح طور پہ کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا۔ اب نعمت ہر جو چیز اللہ کی نعمت میں آپ شمار کر لیں اس کا حساب و کتاب اگر ہوا، اگر اللہ نے لیا مسلمان سے تو ان کا حساب و کتاب، اس میں تمام جسمانی اعضاء بھی آ جاتے ہیں، مال ہے، دولت ہے، بیوی بچے اللہ کی نعمت ہیں، ماں باپ ہیں، اس کے علاوہ آزاد ملک اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور گھر کے اندر ہزارہ نعمتیں ہیں، چاہے آپ ان کو استعمال نہ کر رہے ہوں، قرآن یہ کہتا ہے ان کے بارے میں حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر حساب و کتاب پر آ گیا تو سرکار نے فرمایا جس کا حساب و کتاب ہو گیا وہ نہیں بچے گا۔ اس لیے میں آپ گزارش کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں آپ کو بھی گزارش کرتا ہوں ہر دعا کے اندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یا رب کریم تو بروز قیامت مجھے بلا حساب و کتاب داخل جنت کر دینا۔ حساب کتاب تو کہیں نہیں، اگر کوئی سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں اچھا پھر ٹھیک ہے آخرت میں حساب کر لینا، نو بالکل نہ کہیں۔ آخرت کا حساب اگر ہو گیا بھائی جان تو ایک پلک جھپکنے کا بھی حساب دینا ہوگا، ایک نگاہ اٹھ گئی اس کا بھی حساب دینا ہوگا، اور ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آئے تو تباہ ہو جائیں گے بلا حساب و کتاب۔ اے اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے ساتھ ہم حسن ظن قائم کرتے ہیں کہ تو اپنے حبیب کے صدقے بلا حساب و کتاب ہمیں داخل جنت کر دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہے۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، خوب گناہ کریں، رشوتیں لیں، حرام کمائیں اور کہیں کہ بھی میرا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش کے بغیر حساب و کتاب جنت میں ڈال دے گا، اور ہم نے مفتی صاحب سے حدیث بھی سنی۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ پورے اللہ تعالیٰ کی اطاعت حتی الامکان کریں، گناہ سے بچیں، نیک اعمال کریں اور اپنے رب سے حسن ظن قائم کریں۔ یہ حسن ظن آپ کو کام دے گا، اور یہی نبیوں کا، صحابہ کا، اولیاء اعظام کا طریقہ ہے کہ ان کا حسن ظن ہم سے اربوں گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا۔ لیکن کیا کسی نبی نے اللہ کی جان بوجھ کے نافرمانی کی؟ کسی صحابی نے کی ہو، کسی ولی نے کی ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے حسن ظن قائم کرنے کا صحیح طریقہ کہ اطاعت مکمل ہو، اللہ کی فرما برداری بالکل کامل انداز میں کی گئی ہو، اب حسن ظن قائم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی گناہ گار بھی ہے تو بہرحال شرمندہ رہے اپنے عمل پر، حسن ظن اب بھی قائم کرے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو حساب و کتاب کبھی نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرے دشمنوں کا بھی حساب نہ لینا، اگر وہ مسلمان ہیں تو بلا حساب و کتاب داخل جنت کر دینا، کیونکہ جب آپ کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کے حق میں پہلے وہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ یہ کہتی ہیں بچی نے کویسچن کیا، بڑا معروف سا کویسچن ہے، اور عورتیں بڑی ہی احساس محرومی میں مبتلا ہو کے اکثر پوچھتی رہتی ہیں کہ جنت میں مردوں کو حور ملیں گی، عورت کو کیا ملے گا؟ دیکھیں، اگر کوئی کنواری بچی ہوگی اس کو جنتی کسی بھی مرد سے اس کا نکاح کیا جائے گا، جیسے کوئی کنوارا مرد فوت ہو گیا تو اس کنوارے شخص سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا، یا فرض کر لیں کہ کنوارے سارے ختم ہو گئے، فرض کر لیں، اور عورتیں بہت زیادہ تھیں تو پھر کسی اور جنتی مرد جو پہلے شادی شدہ اس کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے گا، لیکن جنتی آپ کو مرد یعنی عورتوں کو حاصل ہوں گے، اور وہ انسان ہوں گے جیسے غلمان ہیں، جنتی لڑکے وہیں پیدا کیے گئے ہیں، حوریں پیدا کی گئی ہیں۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی الگ انسان پیدا کیا جائے اور اس سے عورتوں کا نکاح، بلکہ یہ دنیاوی انسانوں سے ہوگا۔ ایک بہن نے کہا جی میرا شوہر جو ہے چرسی موالی ہے، مارتا ہے پیٹتا ہے، گالیاں بکتا ہے، مفتی صاحب اگر ہم جنت میں چلے گئے تو کیا یہ شوہر میرے ساتھ ہوگا؟ میں نے کہا یہ ہوگا۔ کہ ہاں یہی ہوگا۔ میں نے کہا ہوگا لیکن بڑا اچھے انداز میں آ کر، اور اچھے مطلب اس کی ذرا ڈینٹنگ پینٹنگ ہو چکی ہوگی، بالکل بے فکر رہیں۔ یہ جب آپ کو یہ نظر آئے گا جنت میں تو بہت ہی خوبصورت اور ہر قسم کے آلائشوں سے پاک و صاف ہوگا۔ اس لیے اگر میری کوئی بہن اس طرح کی بات سن رہی ہے اور وہ کہے کہ یہی شخص مجھے ملے گا، وہ پہلی پریشان ہو اس سے، تو جنت میں جب آپ چلے جائیں گے تو یہ پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ اگر فرض کریں کیسا بھی ہو، وہ انتہائی خوبصورت ہوگا اور بالکل آپ سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، کیونکہ جنت میں کوئی خراب چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنا پر طلاق نہ لیں، یہاں یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ آپ اگر ایک سے طلاق لیتی ہیں، دوسرا شوہر 100% آپ کو فرشتہ بن کے مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 5 غلطیاں اس میں ہیں تو 10 غلطیاں اس میں آپ کو ملیں گی۔ اسی طرح بعض لوگ بیویوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو دوسری کروں گا، تو دوسری آپ کو جنت کی حور آئے گی وہاں سے، جو بالکل کوئی گناہ نہیں کرے گی، کوئی خطا نہیں کرے گی۔ بعض اوقات یہ اتنی اچھی مل ہوتی ہیں بیویاں، قدر نہیں کرتے، پھر آتی ہے دوسری جو ہو جوتے لگاتی ہے۔ یہ تو بیچاری ناشتہ لے کر آتی تھی اور وہ بستر پہ کہتی ہے جب اپنا ناشتہ بناؤ تو میرا بھی بنا لینا، اور یہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئی۔ وہ حیران رہ جاتا ہے، پھر ان کو اپنی اوقات یاد آتی ہے کہ پہلی بیوی کی قدر کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میری گزارش یہ ہے، دنیا کے 40-50 سال گزر ہی جائیں گے، پیار محبت سے رہیں، اپنے بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بنیں، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، سب صاف ستھرے ہوں گے، کوئی ظاہری گندگی بھی نہیں ہوگی اور باطنی آلائش بھی نہیں ہوگی، پیار محبت سے رہیں گے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کے کویسچن کرنا مناسب بھی نہیں ہوتا، مردوں کو حور ملے گی، ہمیں کیا ملے گا؟ بھئی آپ کو انشاءاللہ وہ ملے گا جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہے۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، نہ کسی کی دل میں ان کا خیال گزرا۔ ایسی نعمتیں وہ آپ کو بھی ملیں گی، تو بالکل بے فکر رہ کے پرسکون رہیں، کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ جو بعض اوقات ہم کپڑے لے کر آتے ہیں تو دوسری خواتین پہن کر دیکھ لیتی ہیں گھر کی، جیسے بھابیاں وغیرہ ہیں، کہ مجھ پر کیسا لگ رہا ہے، تو کیا یہ جو پہنا ہوا لباس جس کا کہا جاتا ہے کہ حساب ہوگا، تو کیا ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ تو جو ذاتی ملکیت میں کسی کی چیز ہوتی ہے، چونکہ وہ اس کا مالک ہوتا ہے، وہ اللہ نے نعمت آپ کی ملکیت میں دی ہے، اگر خدا نخواستہ حساب ہوا جیسے میں نے پہلے کہا تو پھر آپ کا پہنے ہوئے لباس کا حساب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب بخش دے تو کسی چیز کا حساب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی تمنا کریں۔ لیکن بہرحال کوئی اگر بہن پہن کر صرف چیک کر رہی ہیں تو چونکہ اس کی مالکہ نہیں ہے، اس کی وہ نعمت انہوں نے حقیقتاً استعمال نہیں کی ہے مالکہ ہونے کے اعتبار سے، اس لیے ان کا کیا حساب و کتاب۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا ماں باپ اپنی بالغ یا نابالغ اولاد کی چیزیں
ان کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں بالغ سے تو اجازت لینی ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ ضروری ہے کہ بالغ سے اجازت لیں، اور نابالغ کی چیز اس کی اجازت سے بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ نابالغ کی ہیں اور اس میں تصرف ماں باپ کو بھی جائز نہیں۔ ہاں چند صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ عرف جاری ہے، چھوٹی موٹی چیزیں جیسے پین ہے بچے کا، وہ اٹھا کے استعمال کر لیا، تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں، اس طرح بچے چپس کھا رہے ہوتے ہیں، ایک آدھ لے کے منہ میں ڈال لیا، یہ چیزیں تو عرف میں چلتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کو اشد ضرورت ہے، سخت ترین مجبوری میں ہیں، پھر وہ نابالغ کا استعمال مال بھی بغیر اجازت کے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو نابالغ کا مسئلہ ہوا۔ بالغ سے اجازت لینی ہوگی کیونکہ وہ اپنے مال کا باقاعدہ مالک ہے، اور وہ اجازت دے کر مال آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نابالغ تو اگر اجازت دے دے اور آپ کو سخت ضرورت نہیں تب بھی استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اپنے مال کو ہلاک کرنے کی اجازت بھی دے تو اس کی اجازت کا لدم قرار دی جائے گی، لیکن بالغ سے اجازت لے کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے بیٹا باہر کے ملک میں، جیسے یہاں اس کا پیسہ پڑا ہوا ہے اور ماں باپ سخت کرائسس میں مبتلا ہو گئے، تو بغیر اجازت کے بھی بقدر ضرورت استعمال کر سکتے ہیں۔ بقدر ضرورت 10 لاکھ پڑھیں، 1 لاکھ کی ضرورت ہے تو 1 لاکھ ہی لے سکتے ہیں، اس کا بھی یہ نہیں کہ 5-6 لاکھ لے لیں، یہ غلط ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، باقی سوالات کے جوابات انشاءاللہ بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا بہن نے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہے ہوں تو بعض اوقات جانب قبلہ کچھ چیزیں پڑی ہوتی ہیں، میک اپ کا سامان فلاں تو ان پہ نگاہ پڑ جاتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچانک جو نگاہ اٹھ جاتی ہے وہ تو معاف ہے، قصداً نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے، یا اچانک اٹھ گئی تو پھر نگاہ روک لینی چاہیے کہ جیسے نگاہ اٹھی تو اب دیکھنے لگ گئے کیا چیز ہے، یہ غلط ہوگا۔ اچانک نگاہ اٹھنا معاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جہاں جہاں ارکان میں شریعت نے نگاہوں کو مقید رکھنے کا حکم دیا ہے وہاں ان کو سختی کے ساتھ روکا جائے۔ مثلا حالت قیام میں سجدے کی جگہ، حالت رکوع میں پاؤں کی پشت یا انگوٹھوں پر، جب آپ قعدہ میں بیٹھیں تو اپنی گود میں، جب آپ سلام پھیریں تو اپنے کندھوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یہاں اپنی نگاہ جما کر رکھیں گی تو انشاءاللہ نہ وسوسے آتے ہیں اور نہ پھر اس قسم کی چیزوں کی طرف توجہ جاتی ہے۔ ایک ہم نے یہ حافظے کا وظیفہ بتایا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، تو اس سے بزرگوں نے فرمایا کہ حافظہ اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ میں بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہوں؟ تو بالکل یہ آپ کر سکتی ہیں۔ جو وظائف عمومی طور پہ بتائے جاتے ہیں یا حدیث میں آ جاتے ہیں تو ان کو ہر شخص کر سکتا ہے۔ ہاں بعض ایسے ہوتے ہیں ضرور جلالی قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ کسی نے سائل نے سوال کیا، اس کو تعلیم کیا گیا، تو پھر وہ دوسرا اس کو سن کے نہیں کر سکتا کہ میرا کیس بھی ایسا ہے میں بھی کر لوں، بہتر ہے کہ دوبارہ اجازت دی جائے، لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کر سکتی ہیں۔ اور اس کی تعداد 3 ہے کہ علم نشرہ 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں۔ تو یہ بعض اوقات اعداد کو بھی بہت ہی نسبت ہوتی ہے چیزوں کے ساتھ اور ان کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر حدیث میں 100 ہے تو 100 پہ عمل کریں گے، جیسے تسبیح ہے فاطمہ 100 کی ہے، یہ تو آپ کو کہے کہ یار 100 سرکار نے فتح 1000 کر لیتا ہوں زیادہ برکت ہو جائے گی، نہیں، وہ آپ کو نہیں ملے گی، 100 پہ ہی ملے گی، کیونکہ اس میں کنیکشن ہوتا ہے۔ جیسے چابی ہوتی ہے نا، چابی اگر آپ دندانے 3 چاہیے اس سے تالا کھلتا ہے، آپ کہ یار 8 کر کے دیکھتا ہوں، آپ ڈالیں گے کبھی نہیں کھلے گی، 3 سے ہی کھلے گی، حالانکہ 8 زیادہ ہے 3 کم۔ اسی طریقے سے جو حدیث میں فضائل بیان ہوئے، جتنی مقدار ذکر کی گئی وہ دندانوں کی طرح ہے، زیادہ کم کر دیں تالا نہیں کھلے گا، بالکل ایکوریٹ برابر ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اسائنمنٹ تیار کرتا ہے اور لڑکے اس سے خرید کر وہ وہاں سبمٹ کروا دیتے ہیں اور اچھے نمبر مل جاتے ہیں، تو اس طرح جو نمبر لیے گئے ان کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں بالکل ناجائز طریقہ ہے، اگرچہ اسائنمنٹ لکھنا جائز، اگر وہ کسی کو سیل کرتا ہے اور برائی میں تعاون کی نیت نہیں ہے تو اس کا پیسہ لینا جائز، لیکن اس طرح کے کام کروا کر اپنے نام سے سبمٹ کروانا اور اس پہ نمبر لینا یہ بالکل چیٹنگ ہے، ناجائز ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے۔ تو ایسا شخص شدید گناہ گار ہوگا، اور اس پر بنیاد بنا کے جیسے جیسے وہ آگے بڑھ کر دوسروں کے حقوق تلف کرتا رہے گا ان سب کا وبال اس کے نام اعمال میں ہوگا، اس لیے ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنا کوئی کاروبار کرتا ہے اور اپنے کام کروانے کے لیے رشوتیں دے کر اس سے آمدنی حاصل کرتا ہے، پھر اس رشوت کی آمدنی سے کوئی چیز خرید کر ہمیں تحفہ دے دیتا ہے، تو اس چیز کا استعمال کرنا یا اس چیز کو بیچ کر اس کے رقم استعمال کرنا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رشوت دینا ہمیشہ گناہ نہیں ہوتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو کاروباری حضرات ہیں یہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں۔ آپ اپنے مکان کا نقشہ پاس کروانے جائیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کیا اس پر کلام کروں، آپ جائز طریقے سے کروانا چاہیں گے 10 سال میں بھی پاس نہیں ہوگا، اور ٹیبل کے نیچے سے قائد اعظم صاحب کی صورت دکھا دیجیے آپ، تو قائد اعظم کو دیکھتے ہی تعظیماً کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کا کام فوراً ہو جائے گا، یہ آپ سب سمجھتے ہیں۔
تو اگر کوئی کاروباری ایسا ہے کہ وہ اس کا جائز کام بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتا تو وہ رشوت دینے پہ مجبور ہے، تو یاد رکھیں رشوت دینا جائز ہوگا، لینا اب بھی حرام رہے گا، وہ گناہگار تو ہوں گے۔ اب اس سے جو آمدنی آئی ہے، لازم سی بات ہے کہ وہ بیچارہ تو اپنے جائز کام کے لیے تو وہ آمدنی خراب نہیں ہو سکتی۔ ہاں ایک چیز ایسی ہے جو آپ کا حق نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ پیسے دیں گے یہ رشوت ہے۔ میرا مکان ہے 200 گز کا، میں چاہتا ہوں 250 گز پہ قبضہ کر لوں، اور اس کے لیے میں نے نقشہ پاس 250 گز کا بنوا کے پیسے دے کے پاس کروا لیا، یہ جو میں نے 500 گز زیادہ لیا ہے یہ ہے حرام، یہ گناہ، یعنی 50 گز زیادہ لیا تو یہ گناہ ہوگا، سوری 500 گز یا 50 گز، تو یہ گناہ ہوگا۔ تو یہ اس طریقے سے اب یہ دیکھیں وہ کاروباری شخص نے جو رشوت لی ہے وہ جائز کام کروا کے جو دیا اس سے حاصل ہوئی یا کیسے، یعنی آمدنی جو حاصل ہوئی۔ اچھا ایک ہوتا ہے کہ وہ خود رشوت لے رہا ہے، جیسے ٹیبل پہ بیٹھا ہوا بھی رشوت لیا، اس سے آپ کو تحفہ دیا اور آپ کو پتہ ہی اس پیسے کو تحفہ دے رہا ہے، تو اس کو تو قبول کرنا ہی گناہ ہے، نہ قبول کریں، استعمال کرنا بھی منع ہوگا، اس کو منع ہی کر دیں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں اس نے دے دیا ہے تو آپ کے لیے طیب حلال ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر سنت یا نفل پڑھ رہے ہوں 4 رکعت اور دوسری رکعت میں قاعدہ اولا بھول گئے اور تیسری میں قرات کرتے ہوئے یاد آیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یاد رکھیں سنن اور نوافل کا ہر قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے، گویا کہ یعنی فرض ہوتا ہے، امپورٹنٹ ہوتا ہے، لہٰذا اگر تیسری کے اندر قرات کرتے ہوئے یاد آ گیا تو آپ پہ بیٹھنا فرض ہے، بیٹھیں اور اس قاعدے کو پورا کریں، پھر تیسری چوتھی پڑھ کے آخر میں سجدہ صاحب کریں، اور اگر آپ نہیں بیٹھے آپ نے کنٹینیوسلی جاری رکھا تو یہ 4 رکعت نہیں بنیں گی بلکہ 2 ہی رکعت بنیں گی، اس لیے وہ درمیان میں آپ بیٹھ جائیں، جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائیں، قاعدہ اولا ادا کریں اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ بالٹی سسٹم سے جیسے پانی پاک کرتے ہیں، یہ کپڑے پاک کرتے ہیں، جس کا طریقہ تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ کوئی کپڑا ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس میں ناپاکی ہے، یہ تو یقین ہے، لیکن کس جگہ ہے نظر نہیں آ رہی، اس کو پاک کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ کپڑے بالٹی میں ڈال دیں، نلکا کھول دیں، جب بالٹی اوپر پوری تک بھر جائے تو ہلکا سا ہاتھ رکھیں کہ کپڑا تھوڑا سا بھی پانی سے باہر نہ ہو، تھوڑا پانی بہے گا بس یہ سارے کپڑے پاک۔ یاد رکھیں کپڑے بھی پاک ہیں اور یہ پانی بھی پاک ہے، تو اس پانی کو پھینکنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اگر اس کو دیگر کام میں یوز نہیں کرتے تو اس کو واش روم میں بالٹی رکھ دیں، لوٹے اسی سے بھر لیں، اسی کو استنجا وغیرہ کے لیے استعمال کر لیں، لیکن اس کو ویسی بہا دینا نالی کے اندر یہ پانی کا اسراف ہوگا، اس کو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ پاک پانی ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہوں منہ میں اچانک کوئی چھالی آ گئی یا سونف وغیرہ کوئی ذرہ آ گیا اور یہ تھوڑا سا منہ ٹیڑھا کر کے اس کو پھینک دیا جائے تو کیا یہ نماز میں ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ قراءت کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے تو اس طرح کی چیز کو حالت نماز میں بھی تھوکنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں نے بہت ساری بیان کی تھیں کتاب الصلاۃ میں، اگر آپ وہ سنیں کہ اس طرح کی اگر صورتحال ہو جائے تو سرکار نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات بہنیں باہر سفر کر رہی ہوتی ہیں، گلی میں گندا پانی جمع ہوتا ہے تو اپنے کپڑوں کو اس پانی سے بچانے کے لیے تھوڑا سا وہ پاجامہ وغیرہ یا شلوار اپنی تھوڑی سی اوپر کرتی ہیں جس سے ان کی ٹخنے اور پنڈلی ظاہر ہو جاتی ہے تو کیا یہ ستر کھولنے میں آئے گا اور وہ گناہ گار ہوں گی یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں حاجت صحیحہ کی بنا پر بعض اوقات ممنوعہ کام کی اجازت ہوتی ہے، اگر وہ پائچے لٹکا کر رکھیں تو گیلے ہو جائیں گے، ناپاک ہوں گے اور یہ حرام ہے اپنے آپ کو جان بوجھ کے ناپاک کرنا۔ اچھا ستر کھولنا بھی منع ہے، تو یہاں پر 2 چیزیں جمع ہو گئیں کہ اب یا تو پائچے ڈھک کر رکھیں تو ناپاک ہوں گے، تھوڑی سی پنڈلی کھول کے ناپاکی سے بچ کر نکل جائیں تو کھلی ہوئی پنڈلی پہ کسی کی نگاہ پڑنے کا اندیشہ، یہ بھی حرام ہے۔ ایسی صورت میں بہتر یہی ہوگا کہ یعنی ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ جب 2 چیزیں ایسی جمع ہو جائیں کہ دونوں میں سے کسی ایک کو آپ نے اختیار کرنا ہے اور دونوں ناجائز ہیں اور مجبور ہیں آپ دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے پر، تو جس میں کم قباحت ہے اس کو اختیار کر لیں۔ تو اس لیے اب اس میں یہ ہوگا کہ اگر فرض کر لیں اطراف میں مرد وغیرہ ہیں اور ان کی نگاہ پڑنے کا اندیشہ ہے اور وہ متوجہ بھی ہیں تو بہتر ہے کہ پائچے رہنے دیں، تھوڑا بہت ناپاک ہوں گے نا، گھر میں جا کے پاک کر لیں، لیکن ان کے سامنے اپنی پنڈلی اور ٹخنے نہ کھولیں۔ اور فرض کر لیں کہ اگر کوئی بھی مرد نہیں ہے وہاں پر، آپ گلی میں تنہا جا رہی ہیں تو ایسی صورت میں پھر ناپاکی سے بچنا افضل اور اولیٰ ہوگا، ایسی صورت میں آپ بالکل اپنے پائچے اوپر کریں گی اور نکل جائیں۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کوئی صابن رکھا ہوا تو اس پہ ناپاک چھینٹے پڑ گئے، جیسے بچے نے تقریب کاری کر دی، اب کہتی ہیں اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سر صرف اس پہ پانی بہا دیں یا اس کو پہلے تھوڑا سا ملیں تاکہ جھاگ بن جائے، اس جھاگ کو دھوئیں تب یہ پاک ہوگا؟ دیکھیں چونکہ صابن ایک ٹھوس چیز ہوتی ہے اور یہ عموماً پانی کو جذب نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، پانی ہو کے اس پہ سطح پہ رہ کے خشک ہو سکتا ہے لیکن اس میں جذب نہیں کر سکتا، سرائیت نہیں کر سکتا، ٹھوس قسم کا ہوتا ہے، تو اس میں حکم شرعی ہوگا کہ آپ نلکا کھولیں، اس کے اوپر سے پانی بہا دیں، بس یہ پاک ہے۔
ہاں اگر کوئی وسوسے کا شکار ہے، اسے اطمینان قلب نہیں ہوا، پہلے پانی بہا دے تھوڑا سا، پھر اس کے بعد مل کر پھر اس کو تھوڑا سا دھو دے تو بالکل مطمئن ہو جائے گا۔ یہ وسوسے والے کے لیے ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کسی کے پاس تھوڑا سا پرانا سامان تھا جو کافی پہلے خریدا تھا، اب وہ چاہتی ہیں کہ اس سامان کو زکوٰۃ کی نیت سے کسی کو دے دیں، تو اس کی قیمت کا جو تعین کرنا ہوگا وہ کون سا ہوگا، پرانی والی یا موجودہ والی؟ دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں۔ پہلا تو یہ کہ بہتر یہ ہے کہ جس میں زیادہ قیمت بن رہی ہو اس کا اعتبار کریں، کیونکہ مزاج شرع ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جس میں غریبوں کا بھلا زیادہ ہو اس صورت کو اختیار کرنا اولا کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا فرض کر لیں کہ آپ کے پاس ایک گلاس ہے اور یہ بڑا یونیک قسم کا گلاس ہے، پہلے اس کی قیمت تھی 100 روپے اور اب پرانا ہونے کی بنا پہ 150 روپے کی ہو گئی، تو 150 ہو گئی، تو یہ 150 اس کا جو حساب کریں وہ والا کریں کہ جس میں غریب کا زیادہ بھلا ہے، مثلا 150 ہے، یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ اس کو بیچ کر کریں تو یہ۔ لیکن اگر جیسے اب بیچنا چاہتے ہیں، بیچ کر 150 لے کر اس کو دے دیں، اور فرض کر لیں بعین ہی اگر آپ اس کو دینا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کو قیمت کا کوئی تعین کی ضرورت نہیں ہے، ایسی دے دیں آپ اس کو۔ ہاں اگر آپ نے حساب کتاب بنانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پھر وہ پرانی قیمت کا اعتبار کریں کہ اس میں غریب تک یہ چیز پہنچ گئی قیمتی چیز، اور آپ کم درجے کی چیز کو اختیار کریں تاکہ اور زیادہ آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے قیمت کا تعین کرتے ہیں کہ جس میں زیادہ ہو اس کا اعتبار کر لیں اور پھر اس کو دیں، اور اگر اپنے حساب کرنا ہو تو پھر جیسے بینی سامان دینا ہے تو کم قیمت والا اپنے لکھیں تاکہ آپ کو اور زیادہ زکوٰۃ ادا کرنی ہو۔ اور ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو عموماً مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ موجودہ قیمت کا اعتبار کریں، کیونکہ سابقہ قیمت بعض اوقات مجہول ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتی۔ آج سے 1 سال پہلے اس گلاس کی قیمت کیا تھی، آپ بازار میں جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا، تو پھر موجودہ قیمت کا اعتبار کریں، اس میں ادا کرنے والے کے لیے آسانی ہے اور وہ حرج سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ ایک کویسچن اور تھا، وہ میں لے لیتا ہوں۔ کسی نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کی کوئی چیز استعمال کر لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے، دبا لیتا ہے، امانت میں خیانت کر لیتا ہے اور سامنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے ورثاء کو بھی معلوم نہیں، تو وہ اس چیز کو کسی غریب کو دینا بہتر ہے یا اس کے ایصال ثواب کے لیے اس کو استعمال کر کے کچھ ثواب جاریہ کرنا بہتر ہے، جیسے مسجد میں لگا دیا، کچھ کر دیا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر ادا نہیں کریں گے تو آخرت میں ادا کرنا ہوگا، اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ اس شخص کو دیں، وہ نہ ہو تو اس کے ورثاء کو دیں۔ اب وہ بھی معلوم نہیں تو پھر بیسٹ چیز یہی ہے کہ آخرت میں حساب و کتاب اپنا انتظار کرنے کے بجائے اس کے لیے ثواب جاریہ میں اس کو استعمال کریں، اور صرف چیز کو ہی ثواب جاریہ میں نہیں بلکہ اس کے ایصال ثواب اس کے لیے کریں، دعائے بخشش و مغفرت کریں، جو بھی نیکی کرتے رہیں اس کو ایصال کرتے رہیں اور اس کو ثواب جاریہ میں لگا دیں، کسی بنتی ہوئی مسجد میں کسی کو عالم بنا دیں، مفتی بنا دیں، اس طرح اچھے کاموں کے اندر یہ کوئی کتاب عالم دین لکھ رہے ہوں اور آپ کا گمان یہ ہے کہ یہ کتاب بہت پڑھی جائے گی اور بہت سے لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے گی، یہ پیسہ اس میں لگا دیں کتاب کی پرنٹنگ وغیرہ کے اندر، تو شخص کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ اب جب یہ آپ کی نیکیاں مسلسل اس کی قبر میں نور پیدا کرتی رہیں گی تو میدان محشر میں انشاءاللہ وہ آپ سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے تو اس سے 150 ہزار لاکھ روپے لیے تھے اور کروڑوں کا جنت کا معاملہ، جنت کے انعامات اس کو آپ دے چکے ہیں، وہ کیوں نہیں راضی ہوگا؟ تو اس لیے یہ ہمیشہ طریقہ یاد رکھیں، جس پہ ظلم و ستم کیا ہو یا اس کا مال وغیرہ دبایا ہو تو اسی طریقے سے ان لوگوں کے لیے کثرت سے ایصال ثواب کریں اور ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ثواب جاریہ کریں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ ایک دو اور کویسچن ہے لیکن اب وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ نیکسٹ فرائیڈے اگر زندگی رہی، اللہ کو منظور ہوا تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی آفات اور حساب و کتاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب